آسمانی سورے۔ عزیزان محترم، قرآن حکیم کے مختلف سوروں کے اجمالی تعارف آسمانی سورے لے کر حاضر ہیں۔ ولی الحسن رضوی کا سلام اخلاص قبول فرمائیں۔ 88 آیات پر مشتمل سورہ صاد نزول اور ترتیب دونوں لحاظ سے 38واں سورہ ہے، جو ایک ساتھ مکہ معظمہ میں ہی نازل ہوا ہے۔ البتہ یہ سورہ اپنے مطالب کی ساخت اور ڈھانچے کے اعتبار سے پچھلے سورہ صافات کے ساتھ بہت زیادہ شباہت رکھتا ہے۔ اگرچہ اس میں بھی دوسرے مکی سوروں کی طرح خداوند عالم نے زیادہ تر اسلام کے اعتقادی موضوعات پر بحث کی ہے، لیکن زیادہ تر باتیں خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد گھومتی ہیں، اور یہ کہ رسول اعظم خدا کی جانب سے ان پر نازل شدہ ذکر کے ذریعے لوگوں کو ہوشیار و خبردار کرتے ہیں اور خدائے متعال کی بندگی میں اخلاص اور توحید کامل کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ بات یہاں سے شروع ہوئی ہے کہ کفار اپنی خیالی عزت پر ناز و افتخار کرتے ہیں، اسی لیے آپ کے ساتھ دشمنی سے باز نہیں آتے۔ آپ پر ایمان لانے اور پیروی کرنے میں نہ صرف اپنی کثر شان سمجھتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی آپ پر ایمان لانے سے روکتے ہیں، غلط اور باطل باتیں کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک الگ فصل کی صورت میں ان کی باتوں کو مسترد کرتے ہوئے ان کا جواب دیا گیا ہے۔ اس کے بعد پیغمبر اکرم کو اپنی طرف پلٹانے اور توبہ کرنے والے بندوں کی سرگزشت سے آگاہ کرتے ہوئے متقی و پرہیزگار افراد کے مال کار اور خود سر و نافرمان افراد کے انجام کا ذکر ہوا ہے، اور پھر خداوند عالم نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے فرائض یعنی لوگوں کو ہوشیار و بیدار کرنے کی طرف متوجہ کرتے ہوئے توحید کی دعوت جاری رکھنے کا حکم دیا ہے۔ نیز ایک اور فصل کی صورت میں انسان کی آفرینش، فرشتوں کا سجدہ اور شیطان کی نافرمانی بیان کرتے ہوئے ارشاد ہوا ہے کہ اللہ نے تو آغاز میں ہی جب ملائکہ کو آدم کے سجدے کا حکم دیا تھا اپنا یہ قطعی فیصلہ سنا دیا تھا کہ شیطان کی پیروی کا نتیجہ اور خود اس کا اور اس کے پیرووں کا انجام جہنم کی آگ کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ ان بیانات کے ذیل میں ہی انبیاء علیہ السلام کی تاریخ سے مختلف امتحانوں اور آزمائشوں سے گزر کر بلند مقام پر فائز ہونے والے 9 نبیوں کی زندگی کے بعض گوشے منعکس کیے گئے ہیں۔ البتہ حضرت داؤد، حضرت سلیمان اور حضرت ایوب علیہ السلام کے ذکر دوسرے انبیاء سے کچھ تفصیل کے ساتھ ذکر ہوئے ہیں۔ عزیزان محترم، بڑے بڑے مفسرین و محدثین کا بیان ہے کہ جس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی علی الاعلان تبلیغ شروع کی ہے، مشرکین کا سرغنہ ابو جہل قریش کے سرداروں کی ایک جماعت کے ساتھ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اور مربی حضرت ابو طالب کے پاس آیا اور کہا، ابو طالب، تمہارے بھائی کا بیٹا ہم کو دماغ کا ہلکا کہتا ہے، ہمارے معبودوں کی مخالفت کرتا اور ہمارے جوانوں کو بہکا کر ہماری جمعیت میں تفرقہ ڈال رہا ہے۔ اگر یہ کام کسی مالی فقدان کے سبب ہے تو ہم اس کے لیے اتنا مال جمع کرنے کو تیار ہیں کہ وہ قریش کا سب سے زیادہ دولت مند مرد کہلائے، حتیٰ ہم اس کو اپنا امیر و سردار منتخب کرنے کو بھی تیار ہیں۔ جناب ابو طالب نے یہ پیغام اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا دیا۔ مرسل اعظم نے فرمایا، اے چچا، اگر یہ لوگ میرے داہنے ہاتھ میں سورج
اور بائیں ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دیں، میں ان سے دلچسپی نہیں رکھتا، لیکن ان تمام وعدوں کے بجائے چاہتا ہوں میرے ساتھ میرے صرف ایک جملے میں موافقت کریں، تاکہ اس کے سائے میں یہ پورے عرب پر حکومت کریں اور غیر عرب بھی ان کے آئین کو قبول کر لیں، نیز یہ کہ وہ بہشت میں بادشاہی بھی کریں گے۔ قریش کے سرداروں نے جناب ابو طالب کے ذریعے پیغمبر اکرم کا یہ پیغام سن کر کہا، ہم سب ایک جملے کے بجائے ان کے 10 جملے قبول کرنے کو تیار ہیں، بتائیں تو وہ جملہ کیا ہے؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان سے کہہ دیجئے تم سب گواہی دو کہ بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور میں یعنی محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہ بات سن کر وہ گھبرا گئے اور کہہ اٹھے، ہم 360 خدا کو چھوڑ دیں اور صرف ایک خدا کو قبول کر لیں؟ کیسی عجیب بات ہے، وہ بھی ایسے خدا کو مان لیں جو دکھائی نہیں دیتا۔ یہی وہ منزل ہے جب سورہ صاد کی آیات کے نزول کا آغاز ہوا۔ خدا رحمان الرحیم کے نام کے ساتھ صاد، ذکر و نصیحت والے قرآن کی قسم، آپ قطعاً و یقیناً ہوشیار و خبردار کرنے والے ہیں، بلکہ وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر و انکار کیا ہے تکبر و سرکشی اور دشمنی میں مبتلا اور گرفتار ہیں۔ ہم نے ان سے پہلے کتنی نسلوں کو ہلاک کر دیا، اور عذاب نازل ہوتے وقت انہوں نے فریاد کی، لیکن کوئی چھٹکارا ممکن نہ ہوا۔ یا ذا الجلال والإکرام، یا ذا الجلال والإکرام، یا ذا الجلال والإکرام، یا ذا الجلال والإکرام، یا ذا الجلال والإکرام۔ مکے میں مرسل اعظم نے توحید کا علم بلند کیا اور بت پرستی کے خلاف نعرہ لگایا، تو اس کو افتخار سمجھنے کے بجائے قریش کو سب سے بڑی تکلیف اور حیرت یہ ہوئی کہ ان کی بت پرستی کی مخالفت اور ہوشیار و خبردار کرنے والا آخر انہی کے درمیان سے کیسے پیدا ہو گیا۔ وہ اس میں اپنی حقارت اور اس کو اپنا نقطہ ضعف یعنی کمزوری سمجھ رہے تھے، اور جب معاشرے کے کمزور و محروم طبقوں نے دعوت اسلام کو قبول کرنا شروع کر دیا تو وہ اور تلملا اٹھے کہ ہمارے مملوک و موالی عام لوگوں نے ہم پر تقدم کیسے اختیار کر لیا اور ہم سے پوچھے بغیر بلکہ ہماری مرضی کے خلاف ان کی باتوں میں کیسے آ جاتے ہیں۔ چنانچہ کافروں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت و رسالت کا ڈھونگ رچنے والا، معاذ اللہ، جھوٹا، دیوانہ اور جادوگر کہنا شروع کر دیا۔ خدائے واحد و یگانہ کی دعوت دیتے تو کہتے، ہم اتنے سارے خداؤں کو چھوڑ کر ایک خدا کو مان لیں۔ یہ واقعاً عجیب توقع ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ان کے معبودوں کی تعداد جتنی زیادہ ہوگی، لوگوں کے درمیان ان کا اثر و رسوخ اور قوت و غلبہ زیادہ ہوگا۔ بہر صورت جب ان کے سردار جناب ابو طالب کی طرف سے وہ مایوس ہو گئے کہ وہ اپنے بھتیجے کو ہماری بات مان لینے پر مجبور نہیں کریں گے اور نہیں بھتیجے کی حمایت و سرپرستی سے اپنا ہاتھ اٹھائیں گے، تو انہوں نے آپس میں طے کیا کہ ٹھیک ہے، ہم بھی اپنے خداؤں سے دستبردار نہیں ہوں گے، ہمارے معبود ہمارا افتخار ہیں۔ اور انہوں نے اور شدت سے مرسل اعظم کی مخالفت شروع کر دی۔ ان کا ایک گروہ اپنے ساتھیوں سے یہ کہہ کر اٹھ گیا، چلو اپنے خداؤں کی پرستش پر قائم رہو، یہی وہ چیز ہے کہ جس کا تم سے تقاضا ہے۔ محمد لاکھ کچھ بھی کہیں ان کی بات نہ ماننا، وہ توحید کی دعوت کے ذریعے لوگوں کے حاکم و آقا بننا چاہتے ہیں۔ جی ہاں، اسی طرح کی گفتگو جناب نوح کے سلسلے میں ان کی قوم نے بھی کی تھی
کہ جس کی حکایت قرآن نے سورہ مومنون کی 24ویں آیت میں کی ہے۔ یہ تمہارے ہی جیسا انسان ہے اور اس ادعا کا مقصد تم پر برتری حاصل کرنے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ چنانچہ کفار کہتے ہیں ہم نے تو پچھلی امتوں میں بھی یہ بات نہیں سنی، یہ تو کوئی خود ساختہ قسم کا جھوٹا افسانہ لگتا ہے۔ چنانچہ کفار کی یہ تمام باتیں نقل کرنے کے بعد قرآن کہتا ہے کہ یہ سب ان کے ایمان و اعتقاد کے تحت نہیں ہے، بلکہ دین حق قبول کرنے سے کفار کا انکار قرآن کے کلام اللہ ہونے کے سلسلے میں ان کے شک کا نتیجہ ہے، اور اس کو حق کہنے سے وہ گھبراتے ہیں، دل و دماغ کی نہیں سنتے کیونکہ باطل عقائد ان پر حاوی ہیں۔ وہ باپ دادا کی اندھی تقلید ترک نہیں کر سکتے۔ قرآن کی باتوں پر توجہ دیں، تب نہ ان کی سمجھ میں آئے کہ کیا حق ہے اور کیا باطل۔ وہ تو کچھ سوچنے ہی کو تیار نہیں ہے۔ یہ انکار ان کے غرور، انانیت اور استکباریت کا نتیجہ ہے۔ یہ جب تک عذاب کا مزہ نہ چکھ لیں نہیں مانیں گے۔ جو انجام پچھلی قوموں کا ہوا، ان کا بھی وہی حشر ہوگا۔ عزیزان محترم، یہ بھی گویا ایک طرح سے ہوشیار و خبردار کرنے کا ایک طریقہ تھا۔ پھر سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے صرف اشارے کے طور پر قرآن نے قوم نوح، قوم عاد، فرعون اور اس کی قوم سمود اور قوم لوط کے انجام کا ذکر کیا ہے کہ ان سب نے اللہ کے رسولوں کی تکذیب کی اور سخت عذاب میں مبتلا ہوئے۔ یہ مشرکین بھی اس بات کے منتظر ہیں کہ سورہ اسرافیل کی صورت میں ایک چنگھاڑ بلند ہو اور ان کو توبہ و استغفار کی مہلت بھی نہ مل سکے۔ یہ چاہتے ہیں کہ پروردگار ان کی قسمت کا لکھا ہوا روز حساب سے پہلے ہی ان کو دکھا دے۔ اور اس کے بعد سورہ صاد میں خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبر و تحمل کی تلقین کرتے ہوئے خدا نے فرمایا ہے کہ یہ لوگ جو کچھ بھی کہیں اس پر صبر و استقامت سے کام لیجئے، اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کیجئے جو صاحب قوت